سیاست چمکانے کے لیے دو پارٹیوں کو برا کہہ دیا. کیا کیا آپ نے؟ ویڈیوز آئی ہیں نا. بالکل ایسے کس نے چلائی؟ بلاول بھٹو سے پوچھیں کہ الیکشن جو ہے شفاف ہونے چاہیے تھے. بے ایمانی کرنی ہے انہوں نے تو ان کے بڑے بڑے نام ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا نام ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ بے ایمانی ہوئی ہے؟ فارم 45 47 کیوں نہیں لیا؟ یہ ویسے بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا. جو چیزیں آ رہی ہیں منظر عام پہ. جی جی سڑکوں پہ آئیں پرامن احتجاج کریں، نہیں کی. ٹھیک ہے، میرے خیال نون لیگ نے کام کیے ہیں اس حوالے، قرضے بھی لیے اور کام بھی کروائے. 12 نیوز چینل پر موجود مہمانوں کے خیالات اور رائے کے لیے چینل ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. یہ سب ان کی خود کی رائے ہوتی ہے. چینل صرف خبروں اور معلومات کو پیش کرتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ معلومات کو درست اور قابل اعتماد رکھیں، لیکن ہم کوئی ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ ہر صورت مکمل یا بالکل درست ہوگا. ہمارا مقصد آپ کو تازہ ترین خبروں اور معلومات فراہم کرنا ہے. اس لیے براہ کرم یہ ذہن نشین کریں کہ چینل کے مہمانوں کی رائے ان کی خود کی ہوتی ہے اور چینل صرف ان کو ظاہر کرتا ہے. 12 نیوز کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے شکریہ. آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے کہاوت سے کہ جس سے بھی ہم پیار کرتے ہیں اس کی برائیاں بھول جاتے ہیں، اور جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی اچھائیاں بھول جاتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں جو ہر عوام کے دل میں بستے رہے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے، عوام پہلے ایک پارٹی کو اچھا کہتی ہے تو کیا اس کی برائیاں بھول جاتی ہے؟ دوسری پارٹی جو ہوتی ہے اگر وہ بری ہے تو کیا اس کی اچھائیاں یا اچھے کام بھول جاتے ہیں؟ آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے ہماری گیسٹ سے. فرزانہ چودھری، پریزیڈنٹ نیشنل وومن جرنلسٹ فورم نجف لاہور پریس کلب سے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں پچھلے 50 سال سے، کبھی کوئی پارٹی کسی وقت میں وہ اچھے کام کرتی ہے مگر جب دوسری پارٹی آتی ہے وہ سارے کام اپنے کر لیتی ہے، پچھلی بری ہو جاتی ہے، وہ پارٹی اچھی ہو جاتی ہے. اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی، کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ 50 سالوں کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور اس وقت مسلم لیگ نون ہی ہیں پرومیننٹ رہی ہیں. دو پارٹیاں تھیں اور اس کے بعد تو 2018 سے جو ان ہوئی ہے وہ تحریک انصاف ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، جب بھٹو صاحب کا دور تھا، دیکھیں ان روٹی کپڑا مکان مشہور ہوا ان کا یہ جملہ، کیونکہ انہوں نے جو عوام تھی، جو پس رہی عوام تھی، غریب عوام تھی، اس کے لیے جو ہے اس کی دکھتی رکھ کے حال رکھا. ظاہر ہے ان کو روٹی کپڑا مکان کی ضرورت، اس کے لیے انہوں نے کام بھی کیا. لیکن کام کرنے کے باوجود ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. ان کے کاموں کو بھول دیا گیا اور اس کے بعد نواز شریف آ گئے. بالکل. اب نواز شریف صاحب جب آئے انہوں نے بھی کام کیا، نو ڈاؤٹ کہ بھی انہوں نے ظاہر ہے موٹر وے بھی بنائی ہے اور چلتے جا رہے ڈفرینٹ قسم کے کام ان سے بنتے ہی. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد آگے جی تحریک انصاف، اس کے بعد مسلم لیگ کاف کے دور کو بھی یاد کرتے ہیں نا، جنرل پرویز مشرف صاحب والے دور جی. کاف کے دور ان کے بھی دور میں بڑے اچھے کام ہوئے ہیں. بے شک ہوئے ہیں. 112 کا قیام، موبائلز ہر گھر پہنچ گیا تھا اس میں. جی یہ اچھے اس قوم کو انہوں نے مطلب ترقی کی طرف کام کیے انہوں نے. لیکن ہمارے ہاں یہ روایت تو ہے، ظاہر ہے جب کوئی برا لگتا ہے تو ہم اس کی جو ہے اچھائیاں بھول جاتے ہیں، برائیوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اسی طرح جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی ہم جو ہے برائیاں بھول جاتے ہیں. اور اس کے تو یہی صورتحال اب بھی ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور میں کام کیا، جو بھی حکومت آتی ہے کام کرتی ہے. تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے ایسے ہی. تو میں میم یہاں سے کویشچن کروں گا کہ آپ کی نظر میں وہ کون سی پارٹی ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ جس میں صرف اچھائیاں یا IMF کے قرضے بھی لیے ہوں اور کام بھی کروائے ہوں؟ وہ کون سی ایسی پارٹی ہے ویسے آپ کے آئیڈیا کے مطابق جو بھی ہے پاکستان کے اندر میں؟ دیکھیے میرے خیال نون لیگ نے کام کیے ہیں اس حوالے، قرضے بھی لیے اور کام بھی کروائے. میم یہ کیوں لوگ اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بھی اچھائیاں جب بھی نظر آتی ہیں کسی بھی لیڈر کی، اب میں کہتا ہوں کہ جی میں قائد اعظم کا بہت بڑا فین ہوں اور مجھے تو صرف ان کی اچھائیاں نظر آئیں گی. اس کے بعد اگر ہم گورنمنٹ دیکھ لیں بھٹو صاحب کی، میں کہوں گا یار مجھے بھٹو صاحب بہت پسند ہیں،
ان کی صرف اچھائیاں نظر آئیں گی مگر برائیوں کو میں نہیں یاد کروں گا. جو دوسری پارٹی آئے گی نواز شریف کی, وہ ان کی برائیوں کو لے کے آگے چلے گی, تو وہ خود بھی کوئی اچھا کام کریں گے تو میں کہوں گا نہیں جی ان کی برائیاں نہیں ہیں, ان کی تو یہ اچھائیاں, تو میرے لیڈر یہ ہیں. تو آپ کے نظریے کے مطابق وہ کون سا لیڈر ہے ان ساری جماعتوں میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہا ہے؟ یہ ویسے بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا. پاکستان کی عوام کے لیے ہر کوئی یہی خواہش لے کے, ہر پارٹی یہی خواہش لے کے آتی ہے اور اسی بنیاد پہ جیتتی بھی ہے, اقتدار بھی حاصل کرتی ہے کہ بھئی اس نے جو ہے کام کرنا ہے عوام کے لیے. لیکن کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, کچھ اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں. اچھا چلیں میم اس کو چھوڑتے ہیں, بات یہ کرتے ہیں کہ میم ہم اپنی ینگ جنریشن جو بھی چھوٹے بچے ہیں, جو 5ویں کلاس کے 6ٹھی کلاس کے بچے ہیں, وہ جب ٹی وی دیکھتے ہیں, ہمارے لیڈران کو دیکھتے ہیں, تو ان کے دماغ میں سب سے پہلے چیز کیا جاتی ہوگی؟ دیکھیں وہ اب جو ہماری جو اب نوجوان نسل ہے نا, اس میں بڑا شعور آ چکا ہے, جس میں ہمارے جو ہے انٹرنیٹ یعنی گلوبل ولیج بن چکے ہیں. تو اس کے حساب سے ہم باہر کے ممالک میں بھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے اپنے لوگ بھی اس میں جانتے ہیں. یعنی کہ آپ کس طرح سمجھتی ہیں کہ شعور کیسے, یعنی کہ ہم تو ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اسمبلیوں کے اندر جو گالی گلوچ کی جو سیاست ہے اس کو دیکھتے ہیں, بچوں کے دماغوں میں کیا جاتا ہوگا, میں کیا ہمیں کرنا چاہیے ایسے؟ دیکھیں جو لیڈر ہے نا وہ آئیڈیل ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے, اپنی عوام کے. لیکن جو صورتحال ہے ہماری الیکٹرانک میڈیا میں, گلوبل یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو بھی ہے, موبائل پہ سارا کچھ آ گیا ہے, تو ہر چیز جو ہے وہاں پہ جب بچے بھی دیکھتے ہیں نا تو وہ سکتے میں آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے لیڈر ہمارے کیا کر رہے ہیں. میم یہاں پہ آپ سے یہ بھی کویشچن کروں گا کہ لاہور پریس کلب کے اندر آپ کو کس طرح لگا کہ آپ کو وومنس کے لیے ایک آواز بننی چاہیے, جتنی بھی وومن جرنلسٹ ہیں ان کے لیے ایک آواز بننی چاہیے, آپ نے یہ کس طرح سوچا؟ دیکھیے یونٹی از دا بیسٹ پالیسی, یہ تو آپ کو پتہ, ہم بچپن سے ہی جو ہے یہ ابتدائی میں پڑھتے رہے ہیں. تو یونٹی اس طرح سے نظر نہیں آتی تھی خواتین میں. ظاہر خواتین بھی ایک جرنلزم میں بہت زیادہ ان کا رول ہو رہا ہے اور اچھا کام کر رہی ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی ان کی بھی آواز بنے, ان کے بھی حقوق کی پاسداری کے لیے کچھ ہمیں کرنا چاہیے. ان کی جو ہے تربیت ہونی چاہیے, ورک شاپس ہونی چاہیے, اور جو اچھا کام کرتی ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایوارڈ. اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم ایک یونٹی اپنی قائم کریں, جس کو ہم نے اپنی تنظیم بنائی, نیشنل ویمن جرنلسٹ فورم ہے, جس میں تمام جو ہے لاہور پریس کلب کی خواتین جو ممبرز ہیں وہ بھی ہیں, اور دوسری بھی خواتین جو جرنلزم میں آ چکی ہیں ہم نے ان کو اپنا ممبر بنایا. اور ہمارا آغاز ہو چکا ہے, ہم تفریحی دورے, معلوماتی جو ہے دورے وہ کروا رہے ہیں, اور ورک شاپ وغیرہ, اور اس طرح سے یہ سارا ہمارا جو ہے پائپ لائن میں ہے, ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور اس سے ہمارا جو یکجہتی کا ایک تاثر جو گیا ہے, اور بڑے پازیٹیولی ہمارے جو میل جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی ہمیں بڑا سراہا ہے. میں اس کا کریڈٹ کیا آپ ارشد انصاری صاحب کو دیتی ہیں میم کہ وہ وومنس کے لیے بھی آواز بنتے ہیں ہر فورم پہ؟ بالکل. دیکھیں اس کی میں مثال دوں گی کہ میں ارشد انصاری صاحب کے ہی گروپ میں تھی. یہ جو ہے الیکشن ہوئے جو الیکشن نہیں, میں شروع سے 2000 جو ہے نا 3 سے پریس کلب کی سیاست میں حصہ لے رہی ہوں. میں نے پہلی 2 دفعہ جو ہے آزاد میرواد کے الیکشن جیتا, اور میں ٹاپ آف دی لسٹ رہی گورننگ باڈی میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری دفعہ جب میں نے الیکشن نہیں لڑنا چاہتی تھی تو ارشد انصاری صاحب میرے پاس آفس آئے نوائی وقت کے, اور انہوں نے کہا جی آپ نے میرے ساتھ الیکشن لڑنا ہے اور آپ نے ضرور لڑنا ہے. اس دن سے لے کے پھر میں اس میں جرنلسٹ گروپ میں شامل ہو گئی. یعنی کہ اب آپ سمجھتی ہیں کہ 2024 کے اندر جو جرنلسٹ کی آواز بنے ہوئے ہیں وہ ارشد انصاری صاحب ہیں؟ ہاں وہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ پھر میرے جو ہے جو خواتین ہیں ان کو ہمیشہ گورننگ باڈی تک رکھا جاتا تھا, کبھی مین سیٹ پہ نہیں ان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا تھا, ٹکٹ ہی نہیں ملتا تھا. تو واحد میں تھی جس پہ میں نے انہیں کہا کہ آپ ٹکٹ دیں, میں آپ کو الیکشن جیت کے دکھاؤں گی. اور اس کی ہمت جو ہے ارشد انصاری صاحب نے کی. انہوں نے مجھے بڑی سیٹ پہ, جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ پہ الیکشن لڑوایا, اور میں نے 2 دفعہ الیکشن جو ہے نا جرنلسٹ گروپ کے ساتھ ہی لڑا, ارشد انصاری صاحب کے ساتھ, اور میں نے دونوں دفعہ جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن ون کیا, اور ایک راستہ خواتین کے لیے کھلا. پھر خواتین نے نائب صدر پہ بھی الیکشن جیتا. تو یہ سلسلہ چل گیا, نو ڈاؤٹ. اب کوئی اچھے سے سوال بھی آپ سے کر لیتے ہیں میم. لاہور پریس کلب کے لیے پچھلے 5 سال کے دور کے اندر پی ڈی ایم بھی آئی ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف بھی رہی ہے. کیا جرنلسٹ کی آواز یہ 2 پارٹیاں جو مکس اپ ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی بنی ہیں کبھی کہ نہیں بنی؟
नहीं, पीटीआई के दौर में माजरत के साथ यही मैं कहूँगी कि ज़वाल ही आया जर्नलिज्म पे, और कई लोग फारिग हुए हैं, मतलब अच्छी काम करने वाले लोग जो हैं आजकल फारिग बैठे हुए हैं। इतना जो डाउनफॉल जो देखा है तहरीक इंसाफ के दौर में, पहले कभी ऐसे नहीं, हमेशा उस दौर में जो बाकी लोगों के दौर थे उसमें जर्नलिज्म को बड़ा बूस्ट अप किया गया, बड़ी हौसला अफजाई की गई जर्नलिज्म। क्या उस दौर के अंदर वज़ीर आज़म को समझाने वाला कोई नहीं था, मीडिया वर्कर या जर्नलिस्ट के सर आप इन जर्नलिस्ट के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जो मतलब प्रेस का काम कर रहे हैं, जहाँ पे अखबार छपता है, जो प्रेस क्लब के अंदर लोग बैठे हैं, जो बेरोज़गार बैठे हैं, जो इश्तेहारात मिलते होते थे वो नहीं मिले, कोई खान साहब को बताने वाला नहीं था उस दौर में? नहीं, यकीनन ऐसे खान साहब बेखबर तो नहीं थे। तो फिर लोग मतलब बेरोजगार हुए, आपके फोटोग्राफर जो है बेचारे वो समझे उनको बिल्कुल ही, वो तो रियासत मदीना के नारे लगाते थे कि यहाँ पे भूखा कोई नहीं मरेगा। क्या उनकी नज़र में जर्नलिस्ट जो हैं वो इंसान नहीं? ये तो मैं नहीं कह सकती कि भी वो क्या सोचते इस हवाले से, लेकिन बात ये है कि अगर आपने कोई चीज़ ख़त्म करनी होती या उसका ऑल्टरनेट देना चाहिए। अच्छा चले, बेरोजगार करके जो 2024 के इलेक्शन को किस तरह देखती हैं? नून लीग के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से और पीटीआई के हवाले से और बाकी जो आज़ाद जमातें हैं एक दूसरे के साथ, जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, प्लस माइनस की गेम जो चल रही है, उसको किस तरह देखती हैं आप? देखिए, ये तो हमारा जो है ना, जो इलेक्शन हुए हैं वो तो अब सोशल मीडिया भरा पड़ा है उस हवाले से, हर एक ने अपने अपने तासुरात, हर एंकर ने, आम शहरी ने भी उसको किया है। बात ये है कि इलेक्शन जो है शफाफ होने चाहिए थे। नहीं वहाँ पे मैं अब आपको बता दें तो जहाँ से ये जीते हैं वहाँ पे शफाफ है, और जहाँ से ये हारे हैं वो गलत है। लेकिन बात ये है कि आप ये भी तो देखें जो चीज़ें आ रही हैं मंजर आम पे, जी उस ये मैं आपको एक और बता देता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर अब कई वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने पीटीआई की टोपियां पहनी हुई हैं, ठप्पे लगा रहे हैं, कई जगह पे नून लीग की लगी हुई है, मगर वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है। अगर हम इसी तरह करेंगे कि अपने अदारों के बारे में बात करेंगे, अपनी जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, अपनी फ़ौज के बारे में बात करेंगे, फ़ौज को तो कभी न्यूट्रल रहने ही नहीं दिया। अगर ये जीते हैं या आप समझती हैं कि बेईमानी हुई है, तो फिर पेशावर के अंदर क्यों नहीं हुई? समझने के बाद देखें, आप इसी एक दो रिजल्ट ही देख लेना, मैं उस पे नहीं बात कर रही। देखिए फॉर्म 45, 47 क्यों नहीं लिया? देखिए 45 इसमें झगड़ा खत्म हो जाता है ना, जो बंदा क्लेम कर रहा है कि मेरे साथ धांधली हुई है, ये 45 का जो उनके पास है ना, उनकी कैलकुलेशन करें, और कोई अगर मिस्टेक हो गई है तो उसको दुरुस्त करके ये यानी कि बहुत, अगर हम ये बात करें पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की, तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर तो हाजिर है। फिर करप्शन की बात ना करें, आप ये देखें कि अगर बेईमानी करनी है उन्होंने तो उनके बड़े बड़े नाम है, राना सनाउल्लाह साहब का नाम है, राव अजमल साहब का नाम है, इसके अलावा पेशावर के अंदर बेईमानी नहीं हुई। अब मुझे ये बताएं, वहाँ पे सारी पीटीआई ने सीटें ले ली हैं, तो वहाँ पे और कोई भी जमात नहीं थी, उनके वोट्स उस हिसाब से नहीं बढ़े। जो अब बात आगे बढ़ जाएगी कुछ लोगों ने खुद जिनको मिली है कराची में जी जमात इस्लामी वाले हैं जो है, उन्होंने कहा मैं नहीं जीता हूँ, मेरी सीट वापस ले ले। पीर पगाड़ा ने भी इसी तरह। अच्छा सुने तो सही, ये चीजें तो डाउट करती हैं ना। अच्छा नहीं, मेरी बात नहीं, वो कराची की बात आपने, एक बंदा खुद कह रहा है कि मैं चोर हूँ, हाँ, तो आप उसको क्या कहेंगे? मैं आपको बाले जुर्म तो हो गया। देखें मेरी बात सुने, एक बंदा तो ऐसे कई जगह पे उठ सकता है। आप जिनकी बात कर रही हैं, मुझे ये बताएं, अच्छे आदमी हैं, मुसलमान आदमी हैं, पता नहीं किस वजह से उन्होंने, उनके बैग पे क्या रीजन हो सकती है, या वो किसी का आप कहेंगे तो किसी के बैग पे कुछ भी हो सकता है। हाँ, यानी कि आप देखें इकरारुल हसन का का मैं वहाँ पे कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था। इकरारुल हसन साहब तो वो पीर खाने भी चले जाते हैं। इकरारुल हसन साहब के पास तो रोड्स भी मिल जाती हैं, जो काम हमारे इदारों का करने का, इकरारुल हसन साहब माइक पकड़ते हैं, वो चले जाते हैं। जो काम हमारे इदारों को करना चाहिए, अगर कोई करप्ट है तो इदारों को साथ लेके जाएं, जिस महकमे में भी जाना है वहाँ पे बताया कि ये करप्शन है, वो तो खुद ही लड़ाई शुरू कर देते हैं, असम्बली के अंदर पिस्तौल लेके चले जाते हैं कि जी हमारा पाकिस्तानी सिस्टम ऐसा है। तो इकरारुल हसन साहब के पास मान लिया मैम बड़ा नॉलेज है, बड़े फेम वाले बंदे हैं, मगर उनकी बात आप ये ना करें, ARY के वो रिपोर्टर हैं, और आज तक मेरा नहीं ख्याल रिपोर्ट की हो। इसी तरह हमारे चैनल्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया बना हुआ है, हमारे साथी बने हुए हैं, मगर रियलिटी किसने बतानी है मैम? ये बताएं आप। अवाम ने तो फैसला कर लिया, आप नून लीग के हल्के में जहाँ से नून लीग जीती, हम कहें जनाब करप्शन हुई। अवाम का ऐसा कभी, ये जो हमने इलेक्शन देखा है ना जी,
अपनी जिंदगी में जितना होश की जिंदगी में कभी इस तरह का इलेक्शन 92 और 95 में भी ऐसे होता था कि एक जमात आ गई जनाब पीपल्स पार्टी को इस साल जिताना है, दूसरी ने कहा जी नून लीग को जिताना है, फिर काफ लीग आ गई, काफ लीग को जिताना है। ये तो टाइम है। ये तो एक मैं ठीक, आपसे जो बात करने वाली मैम डेवलपमेंट के काम के हवाले से कि 5 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या हुई है, क्या समझती हैं आप? चलें सहाफत के बारे में नहीं सोचा गया, पीडीएम ने भी नहीं सोचा, तो खान साहब ने नहीं सोचा, तो उसके दौर के अंदर कोई डेवलपमेंट हुई हो पाकिस्तान के अंदर वो बताते हैं मेरे नाजरीन को। देखिए, आप इमरान खान के दौर की जी बात जी जी पूछें। 5 साल तो ज़ाहिर है उन्होंने तो एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया, या हेल्थ के हवाले से जो है, जो हमारे आइन में भी है कि आप अपनी आवाम को जो है हेल्थ का और जो है उसका एजुकेशन का जो है ये सहूलतें फराहम करें। और फिर उन्होंने हेल्थ कार्ड का भी जो इजरा किया, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने और सी चीज़ें भी काफ़ी जो है थे गरीब लोगों के लिए थोड़ा बहुत काम तो किया उन्होंने। ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं किया, और ये भी नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा कर दिया। मैम मुझे ये बताएं कि ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ बंदा जब स्टेज पे जाता है तो लोगों के नाम बिगाड़ता क्यों है? ये बाकी सारी सोशल मीडिया के ऊपर तो, सुने सही मैं बातें आपसे करूंगा, आपने बात बड़ी अच्छी की है तो बात यहीं से शुरू कर देते हैं। मेरे घर के करीब एक ना हमसाए हैं हमारे, वो आए, उनकी बच्ची आई स्पेशली, उसने कहा कि मैं ना अंकल आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा बोले, आप बोलो बेटा क्या पूछना है आपने? उसने कहा हमारे ये कहा गया है कि बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों से प्यार करना है, नंबर 1, क्योंकि हमारे दीन के अंदर भी है कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना आपने। तो इसको आप जस्टिफाई किस तरह करती हैं कि खान साहब के दौर के अंदर ये सियासत शुरू हुई, नानी का लफ्ज़ उन्होंने ईजाद किया, उसके बाद अभी हैं एडवोकेट शेर अफजल साहब, उन्होंने भी नाम बिगाड़ने शुरू कर दिए हैं लोगों के। तो क्या इनको क्या कहेंगी आप, मुझे ये बताएं सिर्फ। आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि अगर उन्होंने नाम बिगाड़े हैं तो जो अपोजिट लोग थे उन्होंने भी नाम बिगाड़े हैं। सर, उन्होंने कौन सी अच्छाई कर दी? या तो वो खामोश रहते ताकि जो कहने वाला है वो एक दफ़ा करता, 2 दफ़ा कहता, फिर ख़त्म हो जाता। उन्होंने भी बराबर के चोट के जवाब दिए और बराबर के नाम रखे। ये तो फिर किस तरह के, मैं तो आपको बता सकता हूँ। आपने करप्शन की बात कर रही है जनाब, कौन है जी चोर? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपका लंदन में घर हो, सुबह से लेके शाम तक बाहर बंदे खड़े हों और आपके गलत नाम पुकारें, आपके बच्चे बाहर ना जा सकें, आपके साथ ज्यादती होगी कि नहीं होगी? क्या आप मरने के बाद उसका जवाब दे पाएंगी? ये लोग जितने भी उनके घरों के बाहर खड़े रहें, क्या वो सुकून से, अगर नमाज भी कोई उनके घर में पढ़ता होगा तो वो क्या पढ़ता होगा जब बाहर ही इतना शोर होता होगा? उनके घर के बाहर आप लोग खड़े रहते थे, अवाम जितनी भी है, तो क्या इसको किस तरह देखती हैं? आने वाली नस्ल पे मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है मैम कि आने वाली नस्ल को हम क्या दे रहे हैं? क्या हम ये दे रहे हैं कि आपको कभी कोई मसला हो तो हम रोड्स पे निकल आए? अब कल किसी बच्चे के साथ कोई फेल हो जाए, वो कहे जनाब 5वीं क्लास के जितने स्टूडेंट है सारे सड़कों पे आ जाओ तो मैं तोड़फोड़ स्टार्ट कर दूं या वहाँ पे हड़ताल कर दूं। मैम किसने सोचना है ये सारी चीज़ों के बारे में? अगर आपने ये समझती हैं कि जनाब ये चीज़ें अच्छी हैं कि अगर कोई करप्ट है हमारे इदारे से फैसला करे ना उसके, आप भी उसी लॉ एंड ऑर्डर के ओबे करते हैं जो हम लोग करते हैं, आप उनके खिलाफ चले जाते हैं, आप कोई रिस्पेक्ट नहीं दे पाते उन्हें। चलें, नवाज शरीफ साहब को आप लोग कहते थे करप्ट है, मैं आपसे सवाल करता हूं कि कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के आप ये कह दें कि इमरान खान के दौर में करप्शन नहीं हुई, इमरान खान के साथियों ने करप्शन नहीं की, तो मैं हाजिर हूँ, मैं कहूँगा हाँ खान साहब एक बिल्कुल 1 नंबर लीडर है। ये तो मैंने कहा ही नहीं कि करप्शन क्या, कि भाई उन्होंने करप्शन नहीं की या उनके साथियों ने। तो फिर ये क्यों कहते हैं? किसी साथी ने कर दी या करप्शन उसकी देनदार, तो वो तो नहीं हो सकते, या मैं तो नहीं हो सकती ना। नहीं हो नहीं सकते, मैं तो बाहर की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाहर के देखिए ये अवाम, मैं अब आपको बताता हूँ, खाकान अब्बासी वजीर पेट्रोलियम थे, उनसे सवाल किया गया जनाब नवाज शरीफ के बारे में, अब वो उनकी पार्टी में नहीं है, तो उनसे सवाल ये किया गया कि क्या नवाज शरीफ साहब करप्ट है? तो खाकान अब्बासी ने कहा मैं हलफ देता हूं कि उन्होंने मैं अब इस बात की जिम्मेदारी देता हूं कि उन्होंने करप्शन नहीं की, ना ही मुझे कहा कि फलां बंदे को फंड दे दो, फलां को कुछ दे दो। उसके बाद उनके वो जो फैसलाबाद के अंदर हैं, क्या नाम है उनका, जो उनके भांजे भी लगते हैं, आबद शेर अली साहब, उन्होंने बकायदा ये कहा है कि 5 साल के दौर के अंदर मैं कुरान पाक पे हलफ देता हूँ, नवाज शरीफ साहब ने अपनी कब्र के अंदर जाना है, मैंने अपनी कब्र के अंदर जाना है, मैंने उस बंदे को करप्ट नहीं देखा। उसके बाद बात कर लेते हैं चौधरी निसार साहब की, उन्होंने ये कहा कि यार मैं हलफ देता हूँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन नहीं की। अब ऐसे लोग जो कुरान पे हाथ रख के कह रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, कि वो करप्ट नहीं है, तो हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है 18 तकरीबन पिछले 13 साल से कि 2 ही जमातें हैं जो करप्ट हैं,
جو ادارے ہیں وہ گندے ہیں, ہمارے دماغوں کے اندر جو ہمارے سلو پوائزننگ کی گئی وہ یہی کی گئی, یہ 2 جماعتیں غلط ہیں, یہ ساری کرپٹ ہیں, جو ادارے ہیں وہ غلط ہیں, جو ایماندار بندہ ہے, جو پاکستان کا سب سے امانتدار بندہ ہے وہ عمران خان صاحب ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایک اور آپ کے ساتھ اگر میرے پاس بیان ہو تو ایک اور کرتے ہیں جی. یہ شیر افضل مروت صاحب ہیں جو ایک اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کہتے ہیں. ناظرین تو میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ ہے, میں شاید پڑھ بھی نہ پاؤں کہ کس طرح کی انہوں نے اداروں کے خلاف کن کن جانوروں کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی ہے. تو میں ان سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ سر آپ کو بھی سننے والے بچے ہوتے ہیں, جس طرح کی لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں تو ان بچوں کے ذہنوں پہ جو اثر جاتا ہوگا وہ کیا ہوتا ہوگا؟ کیا ہم اپنے آنے والی نسل کو جو تربیت دیں وہ یہی دیں کہ اداروں کے خلاف آپ نے جو جانوروں کے نام رکھے ہیں ان کے, آپ نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھونکتے ہیں اور اینیملز نیم لیے ہیں آپ نے, آپ ایڈوکیٹ ہیں, مجھے بتائیں قائد اعظم بھی ایڈوکیٹ تھے, ان کی زبان سے گوروں کو کبھی اس طرح کی بات نہیں نکلی, ہندوؤں کو کبھی اس طرح کی بات نہیں نکلی. آپ بات سمجھائیں, آپ بات بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر چینج کیسے لانا ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لیڈر کی کوالٹیز کیا ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لیڈر نے 5 سال کے اندر جو کام کیے ہیں وہ کیا ہیں. آپ آنے والی نسلوں کو اس طرح کے میسج دے رہے ہیں کہ جن کو شاید ہمارے بچے ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور وہ باتیں بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ آگے کی ہیں. تو سر میری آپ کو صرف ریکویسٹ ہے, آپ بڑے آدمی ہیں, آپ بڑے سینئر ہیں, آپ جج بھی رہے ہیں, آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, آپ کالا کوٹ بھی پہنتے ہیں, آپ کالی ٹائی بھی لگاتے ہیں, آپ نے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیان دیے اور جس طرح کے نام اپنے سینئرز کے لے رہے ہیں یا دوسری جماعتوں کے لے رہے ہیں, سر خدا کے لیے آپ ایڈوکیٹ ہیں, اور ایک ایڈوکیٹ کو یہ کبھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مخالفین کے اس طرح کے نام رکھے اور اداروں کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو کرے. میم کچھ میرے ناظرین کو بتائیں آپ کہ پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ پاکستان تو ترقی اسی طرح کرے گا نا کہ صنعتوں کی کمی ہے, صنعتیں لگانی چاہیے, جو باہر سے سرمایہ کاری یہاں پہ ادارے بنانے چاہیے تاکہ لوگ کام بھی کریں اور اس کا جو ہے ثمرات جو ہے وہ عوام کو ملے. تو ہمارے ہاں تو اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں, سوائے سڑکیں زیادہ بنی ہیں. ویسے اگر ہماری میں بات کر لیتے ہیں, آپ نے بات بڑی اچھی کی, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کارڈیالوجی سینٹر کا قیام کس کا تھا؟ اب لیڈران کو تو یہ چاہیے تھا, اس کارڈیالوجی سینٹر بن گیا, جس پارٹی نے بھی لگایا وہ کارڈیالوجی سینٹر بن گیا, اس کو بڑھانا کس نے ہے, اس کے رومز کو کس نے بڑھانا ہے, اور اس کے اندر چیزیں میڈیسن کس نے لا کے دینی ہے؟ جو اگلی گورنمنٹ آئے وہ آگے کرے نا کام. نہیں کیا 2018 کے اندر, بلکہ آپ کی منسٹری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کے پاس صاحبہ کے پاس رہی ہے, تو ان کے بیان سوشل میڈیا کے اوپر آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. تو سب سے زیادہ 2 ایسے صوبے, میرا خیال ہے پچھلے کوئی 15-20 سالوں سے کسی بھی حکومت نے اس طرح سے پراپر کام نہیں کیا ہے, نیچے ہی جاتے رہے یہ دونوں شعبے ہی. ایجوکیشن کی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے, ہمارے ہاں تو وہ ایجوکیشن ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے, وہ سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں ایجوکیشن کا. میم کس نے بنانا, مجھے یہ بتائیں آپ, بنانا کس نے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ نے ہی بنانا ہے. کون سی گورنمنٹ کی بات کرتی ہے؟ پھر میں نواز شریف صاحب کی بات کروں گا, آدھے بھائیوں نے مجھے یہ کہہ دینا ہے جناب نون لیگ دا اینو سنن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے, اینو ماں سوائے نون لیگ دیاں گلاں دسن دے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. بھائی جان یہ بات نہیں ہے, آپ سے کام کی بات کرتے ہیں, جب ہم پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کام کس نے کروایا, آپ کہتے ہیں جناب ضرور نون لیگ دا ساتھی ہوئے گا, انہیں انہوں دے حق دے وچ بولنا ہے, انہیں میں یار سمپل بات ہے, آپ یہ سوچو کہ قرضہ بھی لے لیا, کرپشن بھی کر لی, موٹر وے کنے بناتی, چلو ساڑی ہوگی نا. دہلی کا ایک جو بوتھ ہے نا میم, ٹول پلازے کا ایک بوتھ کروڑوں کے حساب سے کما کے پاکستان کو دیتا ہے, چلے وہ کہیں نہ کہیں تو لگتا ہوگا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکس نہیں دیتے, ہماری جتنی آپ ایک ماچس کی ڈبیا پہ ایک جس کو ٹیکس لاگو نہیں وہ ٹیکس, وہ دیکھیں اب سیکنڈری بات پہ آگے ٹیکس کے میں بتاتا ہوں نا, میں پہلے ناظرین سے یہ بات تو کنفرم کر لوں بھائی جان, میں کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوں, حلفاً قرآناً بات کروں گا, جو حق پہ ہوگا جو سچ پہ ہوگا وہی بولوں گا, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں بولنا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ جیسے بھی بنے ہیں وہاں پہ 100 بندہ جا کے علاج کراتا ہوگا, غریب کے لیے کارڈیالوجی سینٹر پہنچ جانے بڑی بات ہے, نہیں تو پرائیویٹ ہسپتالوں کے اندر دل کا آپریشن کتنے کا ہوتا ہے؟ 7-7 لاکھ میں. وہ گنڈیریاں بیچنے والا, وہ جوتے بیچنے والا, وہ جرابے بیچنے والا کیسے جا سکتا ہے وہاں پہ؟ اگر کریڈٹ دینا ہے تو پھر اس کو دیں نا نون لیگ کو یار,
کہ ہاں انہوں نے کام کروائے ہیں. موٹر وے گندی ہے اچھی ہے, ہم موٹر وے کے اوپر جا کے جب سفر کرتے ہیں, کوئی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یار, مسلمان ہونے کے ناطے, پاکستانی ہونے کے ناطے, آپ یہ سوچو کہ موٹر وے کے اوپر ہم جا رہے ہیں یار, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ بتائیں جی. موٹر وے ٹھیک ہے, یہ سہولیات, اچھا اس کے بعد اور یہ کہ بنیادی کام بھی تو ہونے میں چاہیے. اور بھی بتاتا ہوں. اب دیکھیں ایجوکیشن کے اندر, اب میں باتیں گنوا رہا ہوں نا, بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, کس طرح سے, یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوئی ہے, اس کو بھی کچھ کئی سال ہو چکے ہیں. سنیں بے روزگاری کی بات بھی سن لیں. جب کارڈیالوجی سینٹر بنا ہے, یا موٹر وے کے اندر جتنی بھی وہاں پہ شاپس آتی ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں, وہاں پاکستانی کام کرتے ہیں. کارڈیالوجی کے اندر جو مزدور طبقہ درجہ چارم کا بندہ کام کرتا ہے, میم مزدور, یہ پاکستانی عوام ہی ہے نا. تو خان صاحب کے دور کے اندر کیوں نہیں لگا کوئی ایسا ڈیولپمنٹ, کوئی کارڈیالوجی سینٹر کو انکریز کر دے. خان صاحب کے دور میں تو بھی موٹر وے چلتی رہی ہے نا, وہی دکانیں, وہی جاب رہی ہے, کیوں نہیں بنائی؟ اور پورے پاکستان کے اندر جال بچھوانا, جس ویژن سے خان صاحب آئے تھے, کیا وہ ویژن پورا کر پائے؟ ہمیں تو صرف جلسوں کے اندر جون سی مرضی تقریر اٹھا لیں. ملیشیا کے اندر خان صاحب گئے ہیں, کرپٹ نواز شریف, کرپٹ زرداری. کیا کیا انہوں نے؟ کیا نہیں, انہوں نے اپنے پاکستانی قیدی چھڑوائے. اچھا آپ دیکھیں, یہ بھی کچھ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. اب یہ گھروں میں جو ہے یہ ان کا سربراہ آ گیا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا. خان صاحب کے جو ویژن تھے, میں کسی بھی دیکھیں خان صاحب, نہیں سنیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان پی ٹی آئی ورکر سے بات کر رہا ہوں یا ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ یار جو کام, اب خان صاحب کا یہ کام بہت اعلیٰ ہے, انہوں نے جا کے قیدی چھڑوائے. کون بندہ ہے جو اس کو اچھا نہیں کہے گا؟ اس نے جا کے ہمارے لیے ایک دن مخصوص کیا جس میں ساری دنیا کو یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کالم نہیں لکھنا. کس نے کہا کہ اس نے برا کام کیا؟ میں وہ بولے میں دیکھیں باقی باتیں آ گئی. دیکھیں اب ان باتوں سے میں نے یہ دو باتیں, چیزیں تو ہمارا دین کا حصہ, اسی پہ ہمارا میم یہ باتیں میں آپ سے وہی کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جو خان صاحب نے کام کیے اس کو برا نہیں کہتے. یہ دو کام کر لیے انہوں نے, بہت اچھے کام کیے. مگر اگر ہم یہ بات کریں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے اچھے کام نہیں کیے, کم از کم ان کو سراہنا چاہیے تھا. یہی خان صاحب تھے 1997 کے اندر, 1997 کے اندر جب یہ 1900 میرے خیال 95-96 کی بات کر رہا ہوں میں, کہ ان کے اپنے بیان سوشل میڈیا کے اوپر پڑے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے مجھے پیسے دیے تھے شوکت خانم کے پہلے. یہ انہی کے بیان پڑے, میں نہیں بتا رہا, قسم سے آپ سوشل میڈیا کے اوپر خود ہی سرچ مار کے خود ہی دیکھ لیں. جب انہوں نے زمین ان کو دی تھی, میں اس تقریب میں گئی تھی. دیکھیں انہوں نے زمین دی, خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر یہی نواز شریف سیاست چمکانے کے لیے دو پارٹیوں کو برا کہہ دیا, اپنے آپ کو اچھا کہہ دیا, اداروں کی عزت ہماری نظر میں کیا کر دی, جوڈیشری کے بارے میں انہوں نے کیا کہہ دیا, پاک فوج کے بارے میں کیا کہہ دیا, ہماری آنے والی نسلوں کو یہ تربیت کیا دے رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر میں پشاور کی بات کروں تو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کون تھے؟ انہوں نے جان کیوں دی؟ اگر انہوں نے جان دی ہے, دیکھیں ہمارے ادارے ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور ہم ان کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں. انڈیا کے ایس جے باجوہ تھے, انہوں نے باقاعدہ لیٹر ان کی جیب کے اندر لکھ کے بھیجا کہ یہ جو آپ کا سپاہی ہے یہ بڑے جرت مندانہ انداز سے لڑا ہے اور اس کو آپ اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیں. یہ ہندو نے کہا. میں یہ نہیں کہتا ہوں پھر ہم نے اس کے 9 مئی کے واقعے کے اوپر جو ہم نے اس کے مجسمے کے ساتھ زیادتی کی ہے, وہ کس نے کی ہے؟ وہ ہم ہی لوگوں نے کی ہے نا. اگر بات کر لیں وہاں پہ کوئی بندہ تو ہوگا نا, کسی نے کی ہے ہمارے اداروں کے خلاف کوئی نہ کوئی. تو وہ کیسا سانحہ تھا 9 مئی. میں کہتا ہوں کہ ایک سیاہ ڈے ہے کہ ہم نے اپنے پاک افواج, اپنے اداروں کو پوری دنیا کے اندر بدنام کیا ہے, مگر ان لوگوں نے آپ پہ گنس نہیں چلائیں. انہوں نے وہی کام کیا, آپ کو عدالتوں میں لے کے آئے. جو بندہ نے جس طریقے سے کام کیا وہ عدالتوں میں کیس بھگتے. سمپل لا یہ ہے. اب اگر بات کر لیتے ہیں باقی خان صاحب کے حوالے سے یا دوسری, دیکھیں میم کوئی بھی کام ہوا ہے, بھٹو صاحب کے دور کے اندر 73 کا آئین بنا, بہت اچھا کام تھا. ان کے دور کے اندر چائنا کے ساتھ ہمارے دوستی کی پہلی ریزن بنی, بہت اچھا کام تھا, سراہنا چاہیے تھا. اس کے بعد جو آئے ضیاء صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے بھی کوئی اچھے کام کیے ہوں گے, مگر ہمیں اپنی لالچ کے لیے, اپنے لیڈر کی اچھائی کے لیے ہمیں اپنی برائیاں کیوں بھول جاتی ہیں؟ جو ہمیں برے لگتے ہیں جناب وہ تو ان کی اچھائیاں ہی نظر نہیں آتی, اور جو اچھے ہیں ان کی برائیاں نظر نہیں آتی. اب کئی لوگوں کے لیے عمران خان صاحب اچھے ہیں, میں نے بات کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا سکرین کے اوپر, تو لوگوں نے تو یہ کہنا جناب ہے نون لیگ دا. اور بھائی نون لیگ کا نہیں ہوں, میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کی بات کروں گا. میں ہر وہ بات کروں گا جو غریب بندے کی بات ہوتی ہے, میں ہر وہ بات کروں گا جس سے غریب کے گھر میں روٹی جائے گی.
ٹھیک ہے, میں بات کروں گا درجہ چارم جو ہسپتالوں کے اندر ذلیل ہوتے ہیں ان کی بات کروں گا, میں بلدیہ کے ان ملازمین کی بات کروں گا جو آپ کا گند اٹھاتے ہیں, گٹروں کے اندر جاتے ہیں, میں ان کی بات کروں گا کہ 15,000 20,000 سے گھر نہیں چلتا. وہ دور عمران خان کا ہو, شہباز شریف صاحب کا ہو یا مشرف صاحب کا ہو, وہ کسی کا بھی ہو. مگر بات یہ یار, یہ کس نے سوچنا ہے, ہم نے آج تک وہ ہڑتال تو کبھی کی ہی نہیں. جب پی اے بند ہوئی ہے, ہمارے پاس ایک جہاز نہیں تھا, ہڑتال ہمیں کرنی چاہیے تھی. خان صاحب کو بھی کہنا چاہیے تھا, نواز شریف صاحب کو بھی کہنا چاہیے تھا, جناب یہ ہڑتال کریں, سارے لوگ آ کے سڑکوں پہ آئیں, پرامن احتجاج کریں. نہیں کی, قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں یہاں پہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, جناب فلاں پارٹی دا کام چنگا نہیں تو دوسری دا اچھا. اس کے بعد بات کر لیں ریلوے کو, آپ نے کیا دے دیا. پاکستان ریلوے ایک اچھی ہوتی تھی جناب, ٹرین گزرتی ہوتی سی, کیا کیا آپ نے؟ کہتے نا تب کہ ہڑتال کریں, ادھر آگے یہ ٹرینوں کو ان کے حق میں نکالیں ریلیاں. شاید اس وقت کے جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کو پتہ چلے گا جناب ہماری ریلوے بھی پرابلم میں ہے. یہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے, پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے, مریضوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے, وہاں پہ کریں نا ہڑتال. نکلے نا کہ ان کو فری دوائیاں دینی چاہیے. نہیں نکلیں گے, ہم صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے والے ہیں. کوئی بھی نہیں نکلتا. میں کہتا ہوں ہمارے سینئر جرنلسٹ کی بات کر لیں, میں ابھی نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. پی ٹی آئی کا جرنلسٹ کون سا ہے جی, اس کو ماں سوائے پی ٹی آئی کی خوبیوں کے ان کی خامیاں نظر ہی نہیں آئیں. ٹھیک ہے جی, نواز شریف صاحب کی پارٹی کا کون ہے جی, ان کو ان کی خوبیوں کے علاوہ ان کی خامیاں نظر نہیں آئیں. تو خامیاں بتانے والے کون ہیں, کہاں ہیں, کدھر ہیں؟ کبھی ہم صرف ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں, جناب الیکشن خراب ہو گیا ہے, ہو پاک آرمی, ہمارے اداروں کی بات ہوگی, ہمارے اداروں کا مسئلہ ہوگا, ان کو کہے کی ضرورت ہے یار. ایک ادارہ ہے اس کو نیوٹرل رہنے دینا. اداروں کو کیوں کھینچتے ہیں؟ اپنے سیاسی جو آپ کے مخالفین ہیں ان سے پوچھیں نا, بلاول بھٹو سے پوچھیں, آپ نواز شریف سے پوچھیں, آپ عمران خان سے پوچھیں, ان سے آپس میں کریں نا کہ جناب تسی انی کرپشن کی تھی, تیرے بھائی نے انی کی تھی, آؤ ذرا جیل دے وچ چلیے. جھوٹے پرچوں کی سیاست آپ لوگوں نے کی اس پاکستان کے اندر. غریب بندے کے بارے میں کسی گورنمنٹ نے بھی سوچا ہو تو مجھے بتائیں, میں کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچا. یہ تو آپ کا ہے, لیکن یہ کہ پھر اچھا کیوں کہتے ہیں ہم اپنی پارٹیز کو جناب کہ پیپل پارٹی اچھی ہے تو فلاں اچھی ہے تو فلاں اچھی ہے, جب یہ ان لوگوں نے غریبوں کا نہیں سوچنا. اب مجھے یہ بتائیں, یہ الیکشن جیت گئے ہیں لوگ, اب آپ کے گھروں میں اب کوئی بندہ محلے میں فوت ہو جائے, آپ اپنی ایمانداری سے سوشل میڈیا پہ, یا میں اپنے ناظرین کو یہ کہتا ہوں کتنے جنازوں پہ آئے ہیں, یہ الیکشن جیت گئے ہیں. اب وہ اسمبلی میں جانے کے خواہش مند ہو گئے ہیں. اب اوپر والی سیاست سٹارٹ ہو جانی ہے کہ کرسی کس نے لینی ہے. او یار خدا کا واسطہ ہے یار, اس پارٹی برکر سے نکلو یار. اس بندے کے بارے میں سوچو جو غریب آدمی ہے, جو آپ کے محلے میں بیٹھا ہوا ہے یار. مر جانا ہے ساروں نے, جواب کس نے دینا مرنے کے بعد؟ تب بھی پارٹیاں بانٹیں گے ہم. وہ جواب یہ نہیں ہونا, وہ آپ سے جواب یہ ہونا کہ جناب آپ دنیا میں رہیں, آپ نے کیا ہے, آپ کچھ تو کرتے غریب آدمی کے لیے. آپ نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی, آپ نے غریبوں کے لیے کام نہیں کیا. نعرے لگائے, ریاست مدینہ کے نعرے لگائے, مذہبی کارڈ استعمال کیے مختلف پارٹیز میں. میں ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں, تو میم کس نے کرنا ہے؟ ینگ جنریشن, ایجوکیشن. مجھے تو نہیں اچھا لگتا میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میم ٹی وی پہ دیکھوں کہ یہ لیڈرانس کس طرح کے دوسروں کے نام بدلتے ہیں. میں اپنے بچوں کو کیا علم دوں گا؟ دیکھیے یہاں پہ تو ویڈیوز چلائی گئی ہیں, کس نے چلائی ہیں؟ ویڈیوز آئی ہیں نا, بالکل ایسے ہیں. کس نے چلائی, کس طرح کس کے پاس گئی ہیں, کون تھا وہ, کس نے ریکارڈ کروایا؟ یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہماری فورسز ہمارا فخر ہے, ہمیں ان کا ہی خوف ہے. جو ہمارا دشمن جو ہے وہ خاموش ہے. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے ڈکیت آ جائیں, ایک بات کرتا ہوں, ڈکیت آ جائیں, سب سے پہلے کال کہاں کریں گے آپ؟ ظاہر ہے پولیس پہ, 15 پہ کال کریں گے آپ. وہ 15 والے فوراً, میں نے یہ خود دیکھا ہوا, فوراً پہنچتے ہیں, 5 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر آپ کو رپورٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے. گندے ہیں تو وہ ادارے گندے ہیں. جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے وہ برا ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ برا ہے. کبھی یار یہ سارا کھول پارٹیز کا اپنی باڈی کے اوپر سے اتار کے باہر رکھ دو. وہ خود بیچارے مجبور ہیں. میں آپ کو یقیناً یہ بات بتانے کے لیے تیار ہوں میم کہ ایک پولیس والے سے 48 گھنٹے کام لیا جاتا ہے. ان کے گھر والوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے شام کو واپس بھی آنا کہ نہیں. اب الیکشن کے دنوں میں 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے. میں اس دن یہاں پہ بیٹھا الیکشن ٹرانسمیشن کر رہا تھا, تو میں فیل ہی نہیں آئی مجھے کہ یار اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, تو جو بندہ بھی ان کی ڈیڈ باڈی لے کے جائے گا وہ کس طرح ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھے گا. ان بچوں کا تو باپ گیا,
کسی کا بھائی گیا, کسی بہن کا بھائی گیا, کسی کا بیٹا گیا, ان کا تو چلا گیا, آنے والی زندگی ان کے بچوں نے پتہ نہیں کس کو باپ کہنا ہے یا کس کو نہیں کہنا ہے. یار یہ ہمارے شوہتا ہیں, یہ پولیس والے ہمارے, یہ بھی ادارہ ہے. اسی طرح ہماری باؤنڈریز ہیں, ہمارے پڑوسی ممالک جو کنوے کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ایسے اچھے آدمی ہیں کہ ہم اپنے ہی گھر کی برائیاں دوسرے ملکوں کو بتا دیتے ہیں. وہ آپ سے ایک اور بات کروں گا میں, انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر لیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان کے الیکشن میں کودنے کی. آخر ان کے دیکھنے والے ان کے ملک میں یہ دیکھیں گے کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ اس کے خود ہی لوگ برائیاں کری جا رہے ہیں, وہاں بھی برائیاں کری جا رہی ہے, تو وہاں ہم کتنے جاوے. آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہو ایک کرسی کی خاطر. ٹھیک ہے وزیر اعظم بنا دیں, جناب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بتا دیں, میں کہتا ہوں کہ جس کو مرضی وزیر اعظم بتا دیں, تو مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ فلاں غریب بندے کی تنخواہ 40,000 ہو گئی ہے, 50,000 ہو گئی ہے, نہیں کہہ سکیں گے. دیکھیں یہ جو تنخواہیں بڑھ بھی جاتی ہیں نا, 2018 سے نہیں بڑھی ابھی تک, ملتی تو ہے نہیں. یہ ہم جو کسی کی بھی گورنمنٹ آئی ہے تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں, تنخواہیں ملتی نہیں ہیں. ہمارا ویج ایوارڈ دیکھ لیں, صحافیوں کا اناؤنس ہو جاتا ہے اور ملتا نہیں. پہلا جو 6واں ویج ایوارڈ, جو ہمارا جو 8واں ویج ایوارڈ ہے, وہ تقریباً 19 سال کے بعد ہوا ہے. آپ خود اندازہ کریں, جس کو کہ جلدی ہونا چاہیے تھا. اب اور وہ جب ہو بھی جاتا ہے تو کبھی کوئی ادارہ, یہ جو لاگو کرنے والے ادارے, کبھی انہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں کہ آیا آپ ویج ایوارڈ کے حساب سے پے دے رہے ہیں. تو اس طرح کا ہر چیز. اچھا میم, ہم مزے کے آخری کویشچن, میم ٹائم تھوڑا تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کر لیں. کہ میم ہم چھوٹے ہوتے تھے, اکثر تمہاری والدہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ تم جھوٹ بولو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کاٹ دے گا یا تمہاری زبان پہ کولا رکھ دے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کے اندر فرض کریں, یہ جسٹ فار انجوائمنٹ کی کویشچن ہے, کہ فرض کریں کہ اگر یہ قانون پاس ہو جائے کہ ساتھ جو لوگ جھوٹ بولیں گے ان کی زبان کاٹ دی جائے گی, تو سب سے زیادہ زبانیں کس کی کٹنی تھی؟ سیاستدانوں کی. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے نہیں کہا, یہ کہا گیا. اچھا میم, سیاست کا دوسرا نام جھوٹ ہے. دیکھیں سیاست کا نام تو اگر اس کا صحیح مقصد یو ٹرن اور جھوٹ میں کیا فرق ہے میم, یہ بتائیں. خدمت خلق ہے, لیکن آج کل جو ہمارے ہاں جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ خدمت خلق نہیں ہے. ہاں, وہ تو ہے کہ اپنے مفادات کی جنگ ہے جی, اپنے لیے سارا کچھ ہے. باقی بات کے بعد جو لوگ کروڑوں روپے لگا کے آتے, اس الیکشن میں تو ایک یہ ہوا کہ پیسے نہیں لگے امیدواروں کے, یہ بڑا اچھا کام ہوا. لیکن یہ کہ کروڑوں روپے لگا کے آنے والے, اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ کروڑوں لگائے اور پھر آ کے اچھا کرپشن نہ کرے. سنیں تو صحیح میم, ہم نے مرنا ہے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ مجھے اسی ٹاپک پہ یاد آ گیا کہ ان کی والدہ نے ان کی پاکٹ کے اندر پیسے رکھے اور اوپر سے سلائی کر دی. وہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں چور پڑے. انہوں نے کہا جناب اس بچے کے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں. اس نے کہا کیسے پیسے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے ہیں. اس نے کہا ایسے جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا نہیں. انہوں نے اس کی تلاشی لی تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ پاکٹ ہے, اس کو سلائی کو دھیڑو گے, اس کے اندر سے پیسے نکل آئیں گے. جھوٹ نہیں بولا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, جھوٹ نہیں بولا. وہ پیسے نکال کے انہوں نے اس چور کو دے دیے. ناظرین یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنا, یو ٹرن لینا, یہ کیا ہے؟ آج جو ہے نا, سوری آپ کی بات کاٹ, یہ کیا ہے میم؟ جھوٹ ہے یا سیاست ہے؟ لیڈران سے ہی ہونا ہے, حکمرانوں سے ہونا ہے. اچھا میم ایک اور سوال ہے. وہ سچ بولیں گے, صحیح چلیں آپ نے جواب دے دیا, آپ نے پہلے جواب دے دیا زبان کٹ جائے گی, تو سب سے زیادہ زبان پارلیمنٹ والے جو سیاستدان ہیں اکثر ہم نے دیکھا یہی ہے کہ وہی کہتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ حدیث نہیں ہے. تو آپ کے بڑے معروف سیاستدان نے کہا کہ جو میں نے بات کی کوئی حدیث تو نہیں کہتی, یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں نا میم, مطلب آپ کے سامنے ہی ہے. ہاں تو میم ایک اور سوال ہے کہ یہ جو IMF کا قرضہ ہے یہ مرنے کے بعد کون ادا کرے گا؟ عوام ہی کرے گی مرنے کے بعد. یعنی کہ جو قرض کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوتا میم, جنازہ نہیں ہوتا, کہ جس کے اوپر قرض ہوتا ہے جس میت کے اوپر, اس کا جنازہ نہیں ہوتا. جو IMF کا قرضہ ہے وہ عوام نے دینا ہے یا لیڈران نے دینا ہے؟ یہ فتویٰ آپ کسی مولوی سے لیں اس بارے میں. یعنی کہ عوام نے دینا وہاں بھی نہیں, عوام پہ تو قرضہ واقعی ہے نا میم. تو مجھے بتائیں وہ کس نے دینا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ قرض دار. اچھا وہ قرض کس نے دینا ہے میم؟ ہم تو کہتے ہیں کہ فتویٰ آپ کو نا کسی
जो है मजहबी रहनुमा से ले, किसी मौलवी साहब से ले, वही आपका मुफ्ती से ले, किसी से। मैम यहाँ पे आखिर में एक छोटा सा लतीफ़ा सुना देता हूँ मैम। एक हॉस्पिटल होता है, तो हॉस्पिटल के अंदर एक बिस्तर होता है, बिस्तर के ऊपर ना जो भी मरीज़ रखते हैं ना, वो उस बिस्तर का नंबर होता है 4। वहाँ पे जो भी मरीज़ आता है ना, अगले दिन वो मर जाता है। एमरजेंसी का कमरा होता है, अगले दिन वो फिर मर जाता है। ये मेरे दोस्त ने सुनाया था कि जनाब इसी तरह होता गया, वो 8-10 जो लोग रात को आते थे सुबह देखते थे, उनका बंदा मर जाता है। हस्पताल वाले बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा जी हुण की करिए। उन्होंने कहा जी लगता है यहाँ पे सेब है या जादू है, आप इस तरह करें, जितने भी लोग हैं जो आलम दीन हैं, जो पीर हैं, जो भी इसका इलाज करना चाहते हैं, उनको बुलाएं। वो सारे लाइन के अंदर लग गए, सारों ने दरूद पढ़ा, सारा कुछ पढ़ा। तो उन्होंने कहा जी हुण ठीक करता, असीं इत्थों जिहड़ी हवाई चीज़ सी वो कढ़ती है, हुण देखना तुसीं की हुंदा। अगले दिन डेड बॉडी आती है, तो वहाँ के बिल्कुल सामने वाले बिस्तर पे भी एक मरीज़ होता है, वो गौर से देख रहा होता है कि यार यहाँ पे होता क्या कि मर क्यों जाता है अगले दिन। अब उसको लगाते हैं, उसको ऑक्सीजन लगी होती है ICU के अंदर। तो सुबह के टाइम एक जमादार आता है, जमादार सफाई करता है, ऑक्सीजन का वो जो क्लिप होता है उसको उतारता है, वहाँ पे अपने चार्जर की लीड लगाता है। तो उनको तब पता चलता है कि जनाब ये चौकीदार साहब जो आते हैं यहाँ पे जमादार सफाई करने की, यहाँ पे अपना चार्जर लगा जाते हैं तो बंदा मर जाता है। मेरे ख्याल में जो सियासतदान की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की हुई पड़ी है ये हुई पड़ी है कि हमारे उलमा भी हैं, हमारे सारे कुछ हैं, तो वो कॉज नहीं समझ में आ रही कि मरीज़ कहाँ पे है और मर्ज कहाँ पे है। तो मैम कुछ आखिर में मेरे नाजरीन को कुछ कहना चाहें आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि अदारे जो हैं हमारे मोहतरम हैं, ये फोर्स ही है हमारी जो हमें दुश्मनों से उनको डिस्टेंस पे रखा है, हमें बचा करके। हमें जो है इनकी ताकत बनना चाहिए। और ये जो अदारों के जो नाम रखे जाते हैं, नाम तो हमारा दीन भी नहीं इस बात की इजाज़त देता कि हम किसी का नाम बिगाड़ें या कोई नाम रखे जाए। ये पढ़े लिखे वाले लोगों का शेवा नहीं है। और हमेशा एक अच्छी मिसाल कायम करने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। आप अगर आपका मुखालिफ कोई ऐसी बात कर रहा है, कोई नाम कर रहा है या गलत बात कर रहा है, तो आप ऐसा ना करें। वो एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, थक जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस बात को आप रखें, खामोश हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें। नाज़रीन आखिर में सिर्फ मेरे 2 पैगाम हैं। पहला पैगाम आपको ये देता हूँ यार कि कम से कम अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, सियासत के पीछे अपने भाई से ना लड़ें। एक घर के अंदर जिस तरह हम डिवाइड हुए पड़े, हम कब सही होंगे, कब सीखेंगे, कब सीधे रास्ते पे चलेंगे कि हमारा भाई हमारे शर से महफूज रहे। हमने पॉलिटिकल पार्टियों को तो सपोर्ट कर दी, मगर क्या हमने अपने भाई को सपोर्ट किया? क्या कभी वो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको पैसे दिए या नहीं दिए? सवाल और जवाब तो सिर्फ ये होना है। हम जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं वो हुकूकुल आबाद है, खुदा के वास्ते उसको पूरा करने की कोशिश करें। उस मोहल्ले के अंदर देखें कि आपके घर का पड़ोसी कोई गरीब तो नहीं है। उस घर के अंदर देखें जहाँ पे किसी की बच्ची की शादी होने वाली है, उस घर में देखें जहाँ पे उसके माँ बाप ज़ईफ़ हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। तो नाज़रीन मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, मेरे लिए सारे वज़रा, सारे वज़ीर आज़म जो अपने टाइम पे आए, मेरे लिए वो सारे एहतराम के काबिल हैं। उन्होंने जो जो काम किए, इमरान खान साहब ने जो अपने दौर के अंदर काम किए, नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौर के अंदर जो काम किए, शहबाज शरीफ साहब ने जो स्कूल का काम किया, या वैसे उन्होंने जितने काम किए, जरदारी साहब ने जो काम किए, बेनज़ीर साहिबा ने जो काम किए, मुशर्रफ साहब ने जो काम किए पाकिस्तानी अवाम के लिए, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि उन्होंने आपके लिए अच्छे काम कौन से किए हैं। तो अगली गवर्नमेंट जो भी आए, खुदारा उन गरीब का ज़रूर सोचिएगा। बहुत महंगाई है, यहाँ पे कफन उधार लिए जा रहे हैं। आज हम उस जगह के ऊपर खड़े हैं। कोई भी हुकूमत आएगी, मुझे ये भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि जिस 2024 के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है, गरीब से गरीब बंदे को पता है, दरमियाने बंदे को पता है, अमीर बंदे को पता है कि इन हालात के अंदर अगर हम मिलजुल के, मैं तो ये भी कहता हूँ कि खान साहब आप भी आएँ, जरदारी साहब आप भी आएँ, बिलावल साहब आप भी आएँ, नवाज शरीफ साहब आप भी आएँ, कि खुदा के लिए इस मुल्क की डोर को संभालें। वही इमेज दोबारा आए जो कभी इस पाकिस्तान का हुआ करता था। आज हम अपने भाइयों के ख़िलाफ़, अपने इदारों के ख़िलाफ़, वो पुलिस है, वो वापडा है, वो पाकिस्तान के जो भी अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ मत लिखें, मत बोलें, क्योंकि अगर हम उनको बुरा कहेंगे, कसम से पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई पूरे पाकिस्तानियों की होगी। हम पहले मरे पड़े हैं, हम और मर जाएंगे। तो दुश्मन को ये भी पता चल जाएगा
کہ ان کی تو عزت ہی نہیں ہے. کم از کم ہمیں اپنے بھائیوں کی، اداروں کی، ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے. اور میں خدا را جتنے بھی بڑے لیڈران ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ خدا را کبھی بھی کسی کے برے نام میڈیا کے اوپر آ کے نہ لیں. آپ کو چند منٹوں کی ویورشپ تو ضرور مل جائے گی، آپ کا اگریشن تو ضرور مل جائے گا، مگر وہ جو بچوں کے ذہنوں میں وہ الفاظ جائیں گے اس کو ہم صاف نہیں کر پائیں گے. اگر کوئی چور ہے، اگر کوئی ظالم ہے، اگر کوئی جابر ہے، اس نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، مرنے کے بعد اس نے بھی حساب دینا ہے. تو کم از کم اگر آپ کا بڑا پن یہ ہے کہ اگر وہ برا ہے، بڑا ہے، گندا ہے، تو معاف کرنا سیکھیں، اس کو معاف کریں. تو ناظرین، آخر میں ایک پوئٹری ہے جو افتخار عارف صاحب کی پوئٹری ہے. تو وہ میرا ہمسایہ ہے، ان کی بیٹی ہے، تو انہوں نے آ کے مجھے دی اور انہوں نے مجھ سے کویشچن پوچھے تھے. تو اس کویشچن کے اوپر اس نے کہا کہ یہ انکل آپ نے پوئٹری پڑھنی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس لڑکی کی جو پوئٹری ہے 7ویں کلاس کی وہ طلبہ ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کے ساتھ عزت سے بات کرو اور کسی کے برے نام نہ لو. ہمیں پڑھایا یہ جاتا ہے کہ اپنے ملک کا سوچو اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرو، اور اسی کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. تو وہ 7ویں کلاس کی بچی نے جو پوئم دی ہے اس کو میں پڑھتا ہوں. ناظرین، اچھی لگے تو لائک کمنٹ لازمی کیجئے گا. ہے کچھ اس طرح. عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی، چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے، مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا، مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا. نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا، نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں، نئے نئے دائروں کی گردش میں اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں. صلائے جزا خوف نا امیدی، امید امکان بے یقینی، ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں. اب اس سے پہلے کہ رات اپنی کمن ڈالے، یہ چاہتا ہوں کہ لوٹ جاؤں، یہ چاہتا ہوں کہ لوٹ جاؤں. عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو، عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو. چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو، عجب نہیں میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں. ہواؤ حرص و ہوس کی سب گرد صاف کر دیں. عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. رانا بابر مسعود، خدا حافظ.